بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالی بے خبر ہیں ان برے کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس دن تک کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ تیزی کے ساتھ اپنے سروں کو اوپر کیے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وانذر الناس، اور آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے تھوڑی مدت تک کے لیے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تو انہیں جواب ملے گا کیا تم پہلے دنیا میں یوں قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے سامنے خوب واضح ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وضربنا لکم الامثال، اور ہم تو تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ وقد مکروا مکرہم، انہوں نے اپنی تدبیر اختیار کی۔ وعند اللہ مکرہم، اور ان کی تدبیر کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ چند آیات ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال بھرے انداز میں یہاں انسانوں کے حالات اور ان کے انجام کے بارے میں ہمیں باخبر کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ظلم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے بڑے درجے میں لیتے ہیں اور اس سے بڑا ظلم مراد لیتے ہیں۔ ظالم حکمران، ظالم بادشاہ، ظالم انصاف کرنے والا، ہم ان لوگوں کے کھاتے میں یہ ظلم کا لفظ ڈال دیتے ہیں، جبکہ اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس ظلم کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایمان کے بغیر زندگی گزارے، کفر میں، شرک میں، بے ایمانی میں، گمراہی میں، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن پاک اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اس کے بعد نیچے درجہ بدرجہ اس ظلم کے لفظ کو ہم لے کر آتے ہیں تو یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی انسان کے حق کو مار رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ کسی کے گھر میں چوری کی، ڈکیتی ڈالی، ان کا مال لوٹ کر لے گیا، سب کہیں گے اس نے بڑا ظلم کیا، کوئی شک نہیں یہ ظالم ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اگر کوئی کسی کو جان سے مار دے، ہم کہتے ہیں یہ ظالم ہے، بے گناہ کسی کو قتل کر دیا، بالکل ظالم ہے۔ اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، یہ بھی ظالم ہے، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ اگر کوئی کسی کی گاڑی چھین کر چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ظالم ہے اور بالکل اس نے ظلم کیا۔ اگر کوئی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یہ بھی ظالم ہے۔ تو ظلم ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، یا وہ بندوں کے حق میں ہو یا وہ اللہ کے حق میں ہو۔ ہم بندوں کے حق والے ظلم کو تو ظلم قرار دیتے ہیں، مگر اللہ کے حق میں کیے جانے والے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اپنی مرضی ہے، نماز پڑھے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ مت سمجھنا ہم تمہارے ان ظالموں کے
اعمال سے بے خبر ہیں، ہم ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی سپاہی محاذ جنگ پہ پوزیشن سنبھال کر اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں سے کوئی حملہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس دنیا کے نظام میں رہنے والے انسانوں کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اندھیر نگری ہے کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پکڑ فوراً نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، توبہ طائب ہونے کے حالات پیدا کرتے ہیں، کبھی بیماری کو بھیج دیا، کبھی کاروبار میں نقصان کروا دیا، کبھی کسی اور پریشانی میں ڈال دیا، شاید یہ بندہ سمجھ جائے، واپس آ جائے، توبہ طائب ہو جائے۔ پھر جب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، فرمایا ایک دن آئے گا انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور حواس باختہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر جب وہ وہاں کی پکڑ آئے گی تو کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ایک موقع اور مل جائے، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، اب تو ہم آپ کی ایک ایک بات کو مانیں گے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو بھی قبول کریں گے اور نبیوں نے جو پیغام سنایا اس کی بھی پیروی کریں گے۔ تو یہ انسان اپنی زبان حال سے اللہ کے سامنے جرم کا بھی اقرار کرے گا اور مزید مہلت کی درخواست بھی کرے گا، لیکن ظاہر ہے دوبارہ وہاں انسان کی یہ درخواست اور یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس فرصت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا تم تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ما لکم من زوال، تم پر زوال نہیں آئے گا، ہم پیسے والے، ہم تعلقات والے، ہمارا کاروبار بہت ہے، ہمیں دنیا جانتی ہے، ڈاکٹر ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، بڑے بڑے اسپتالوں میں ہماری پہنچ اور رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئیں؟ کوئی کسی کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک انسان کو ایک نیکی چاہیے ہوگی نجات کے لیے، وہ بھائی کے پاس بھی جائے گا، وہ والد کے پاس بھی جائے گا، وہ ماں کے پاس بھی جائے گا، وہ بیوی کے پاس بھی جائے گا، سب کہیں گے بھائی جس نیکی کی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ وہ نیکی ہمیں چاہیے۔ تو انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو آج جن چیزوں پہ ہمیں ناز اور فخر ہے یہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، ہمارے کام جو آنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے انسان کے لیے وہاں آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور فرمایا لوگ دنیا میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ منصوبے بناتے ہیں، اور اب تو انسان کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مشورے دیتے ہیں، اللہ کے دین میں بھی مشورے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یہ حکم اگر یوں ہو جاتا تو یہ اچھا تھا، اس کو یوں ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ کسی صاحب کی لاش ان کی قبر سے کسی دوسری جگہ عیسائیوں کے ملک میں منتقل ہو گئی، تو پتہ چلا جب اس کی تحقیق کی تو ان کی گھر والی نے کہا کہ یہ کہا کرتے تھے یہ عیسائیوں کے ہاں غسل جنابت نہیں ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اسلام میں یہ بڑا مشکل کام ہے، اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد وہاں پہنچا دیا۔ تو آج تو لوگ اسلام میں اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یوں کر لینا چاہیے، ایسے ہو جانا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے دین میں مشورہ دینے والے؟ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسے ہمیں بتایا گیا ہم نے ویسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اور یہ جو حالات یہاں موجود ہیں نا، ابھی تو صرف یہ باتیں ہیں، ہم کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اگر آج کا سمجھدار انسان تو وہ کہے گا یہ ہوائی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی 100% سچی باتیں ہیں۔ ان قریب یہ منظر قائم ہوگا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انسان کیسے حواس باختہ ہو کر دوڑتا ہے، دوڑ لگاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کام نہیں آئے گا۔
آج ایک دفعہ بھی سچے دل سے کہہ دے یا اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ہم نے معاف کر دیا۔ وہاں 1000 دفعہ کہے گا یا اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم تیری آواز نہیں سن رہے، ہم تیری بات نہیں سن رہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔